اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں قاری عمیر صدیقی یوٹیوب چینل، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگوں سے، وہ ہے جہیز کی شرعی حیثیت۔ شادی کے حوالے سے ہمارے کافی دنوں سے اسی موضوع پہ گفتگو جاری ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہیز کی شرعی حیثیت۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں قرآن مجید فرقان حمید سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب مرد عورت پر حاکم ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ سماعت فرمائے۔ اس کی وجہ میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی آدمی کو اس وجہ سے عورت پر فضیلت حاصل ہے کہ آدمی عورت سے زیادہ اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے۔ مگر اس آیت کے حوالے سے جو مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آدمی جو ہے کیا نام ہے عورت پر فوقیت حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے آدمی زیادہ خرچ کرتا ہے، اسی آیت کو نعوذ باللہ ہندوؤں نے الٹ لیا اور الٹا کیا۔ ان کے ہاں گھر کی استعمال کی تمام چیزیں عورت لے کر آتی ہے۔ ہندوؤں میں لڑکی کو جہیز اس لیے دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہندوانی رسم ہے جہیز کی۔ اب کیوں ہندوؤں میں جہیز دیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ رسمات فرمائے؟ ہندوؤں میں زیادہ جہیز اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ ہندوؤں میں باپ کی مال میں، ماں کی مال میں بیٹی کا حق نہیں ہوتا، اور ہمارے اسلام میں، دین اسلام میں باپ کے مال میں اور بیٹی کا حق ہوتا ہے، اس کی جائیداد ہوتی ہے۔ تو یہ رسم ہندوؤں کی تھی، وہ جہیز دے کر فارغ کر دیتے ہیں، پھر سارا مال جو ہے وہ بھائی کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق بہن کا ہے وہ بھائی جتنا بھی جہیز دیں، مگر بہن کو اس کا حق جو ہے باپ کی جائیداد میں سے، ماں کی جائیداد میں سے لازمی دینا ہے۔ شادی کی رسومات میں سے ایک رسم جہیز کی ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو کچھ دینا جائز ہے۔ جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اس کو دینا جائز ہے، مگر ناراض نہیں ہوئیے گا، مگر اپنی اوقات سے زیادہ تکلف کرنا، قرض لے کر جہیز دینا، یہ بالکل بھی یوں سمجھے کہ غیر اخلاقی اور جہالت اور حسد اور لالچ کی نشانی ہے۔ اور جو لوگ تقاضا کریں، ایسے لوگ لالچی ہوتے ہیں، ان سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ اب جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت میں نے بیان کی، اس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جہیز کی شرعی حیثیت سماعت فرمائے۔ قرآن کریم کی بعض آیت میں اصولی اور کلی طور پر لوگوں کو ایک دوسرے کے مال کھانے کی جو ممانعت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہیں کھاؤ، منع کیا گیا ہے، ان میں سے ایک جہیز کی مطالبات بھی شامل ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں آج کل مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، جب بھی ہم آپ کی لڑکی سے، آپ کی بہن سے نکاح کریں گے، کیونکہ وہ بلا معاوضہ ہے، اور شریعت میں بلا معاوضہ کوئی حق نہیں ثابت ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق مت کھاؤ۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے علاوہ پھر بھی وہ زبردستی وصول کرتے ہیں لڑکے والے۔ اگر لڑکی کے ماں باپ بخوشی کچھ دیں تو اس کی دو صورتیں نکلیں گی۔ لڑکی کے باپ، لڑکی کے بھائی اگر اس کو جہیز دیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، وہ سماعت فرمائے۔ پہلی صورت تو یہ کہ وہ اشیاء، وہ چیزیں جو لڑکی کو بغیر کسی کے مطالبے سے اپنی خوشی سے دیے جائے، اس کا جواز نکلتا ہے، وہ جائز ہے۔
یعنی لڑکی کے گھر والے ہیں، لڑکی کے والد صاحب ہیں، والدین ہیں، بہن بھائیوں، اس کے اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی لڑکی کو کچھ دیں اور لڑکے کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں، ہمیں کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، آپ جو دیں گے وہ ہم خوشی سے جو ہے کیا نام ہے لے لیں گے، آپ اپنے منہ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کریں کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے۔ اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو وہ لالچی لوگ ہیں، اور لالچی لوگ ہمیشہ لالچی رہتے ہیں، اور وہ لالچی لوگ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کا ہی محتاج رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ انسان کا ہی محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے لوگوں پر جو ہے نا کیا نام ہے وہ توکل کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل چھوڑ کے لوگوں پر توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کو پریشان رکھے گا۔ تو آپ اپنے منہ سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اگر لڑکی کے گھر والے آپ کو خوشی سے دے رہے ہیں تو اس میں بالکل جائز ہے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ سمجھو لڑکی کا نکاح ہو گیا، لڑکی اپنے گھر چلے گئی، اب ہم مثال کے طور پہ گرمی کے دن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، فریج ہے، فریج میں گرم پانی ٹھنڈا پانی ہم رکھیں گے تو وہی پانی لڑکا ہی پیے گا، لڑکے کے گھر والے ہی پئیں گے، لڑکی ہی پیے گی، مگر ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بھی، ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے بھی وہ فریج لے کر جا رہی ہے تو اپنے گھر سے ہی لے کر جا رہی ہے، اپنے باپ کے اپنے بھائیوں کے پیسوں سے، ان کے مال سے ہی وہ فریج لے کر جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے کیا نام ہے ہمارے یہاں رسومات ہو گئی۔ بائک بھی دی جاتی ہے، آج سے 10-15 سال پہلے آپ چلے جائیں بائک کا کوئی رواج نہیں تھا، اب جہیز میں بائک کا بھی رواج ہو گیا، بائک بھی دی جائے گی، بائک پہ گھومے گا لڑکا، سارے کام لڑکے نکالے گا، اپنا اس کے لڑکے کے استعمال میں رہے گی، مگر دی جا رہی ہے لڑکی کی طرف سے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس چیز کو ہم نے اپنے اس کلچر کو ختم کرنا ہے۔ اگر خوشی سے اس کے گھر والے دے رہے تو اس میں جواز نکلتا ہے، وہ جائز ہے۔ دوسری سورۃ سماعت فرمایا، آخری بات فرمایا، وہ روپیہ وہ پیسہ جو دولہا کو جہیز کے عوض تلک اور سلامی کے نام سے مطالبہ پر دیے جائے تو یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ مطالبے کی صورت میں یہ رشوت ہو جائے گا، اور رشوت ہمارے اسلام میں بالکل بھی شرعاً جائز نہیں، رشوت حرام ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کا نکاح کا ارادہ ہے تو آپ صاف بولیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر لڑکی والے اپنی خوشی سے دیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ اپنی لڑکی کو دیں، مگر ایسا نہیں کہ آپ جہیز کی صورت میں سب کچھ دے دیں۔ بہت لمبی زندگی ہے، کبھی خوشی کے موقع پر کچھ دے دیں، کبھی خوشی کے موقع پر کچھ دے دیں، کیونکہ جن کو دیا ہوا ہے وہ تو دے دیتے ہیں، پھر ایک ہمارے یہاں رسم بن جاتی ہے، پھر جو لڑکیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا، جو غریب لوگ ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کے حوالے سے اس سنت پہ بھی عمل کریں، ہم دیکھیں کہ شرعی جہیز کیا ہے، اور جہیز کی جو شرعی حیثیت میں نے بتائی، اپنے منہ سے ہم نے ڈیمانڈ نہیں کرنی، اگر لڑکی والے دیں تو وہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے پر قرآن و سنت کی روشنی سے فیصلے کرنے اور قرآن و سنت کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کرنے کے بعد اپنے کمنٹ سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔